اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 26 رجب۔ عنوان نمبر 1، اسلامی تاریخ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا جو فتویٰ دینے کے ذمہ دار تھے۔ آپ جسمانی اعتبار سے دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ضرورت سے ان کو درخت پر چڑھایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دبلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود کے یہ دبلے پتلے پیر احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادم ہونے کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو صحبہ نعال جوتے والے، صحبہ الوسادہ تکیے والے کہا کرتے تھے۔ ان کو قرآن پاک سے خصوصی شغف اور تعلق تھا، خوب قرآن پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو قرآن شریف بالکل اس طرح پڑھنا ہو جس طریقے سے اترا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کے موافق پڑھے۔ اپنے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوفہ کا امیر مقرر کر دیا۔ 32 ہجری میں ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی۔ عنوان نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، فتح کی پیشن گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، کل اس جھنڈے کو میں ایسے شخص کے حوالے کر دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کو بلا کر جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر اسی روز اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کر دیا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسولوں پر بھی اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا ثواب دیں گے اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے ہیں، بڑے رحمت والے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 152۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں پانی پینے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا اور اس کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا۔ حضرت ابی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، گناہوں کی معافی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6، گناہ کے بارے میں کفر و نافرمانی کا وبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی تو ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، لہٰذا جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے نزدیک ناراضگی ہی کو بڑھاتا ہے اور کافروں کے لیے ان کا کفر صرف نقصان بڑھانے ہی کا سبب ہوتا ہے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 39۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں شیطان کے دھوکے سے بچو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم اس میں لگ کر آخرت کو بھول جاؤ، اور نہ تم کو دھوکہ دینے والا شیطان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دھوکے میں ڈال دے کہ تم اس کے دھوکے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے فکر ہو جاؤ اور یہ سمجھنے لگو کہ عذاب نہیں ہوگا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 33۔
عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں جہنم کے بچھو کا اثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں خچروں کی طرح بچھو ہیں، ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو جہنمی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کریں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، حلیہ سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلیہ سیاہ کو پیا کرو، اس لیے جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ہے جس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے مگر ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ مستدرک کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ کہ حلیہ سیاہ کو ہندی میں کالی ہڑ کہتے ہیں، جسے سل پر گھس کر پیتے ہیں، یہ قبض کشا ہے اور بادی بواسیر میں مفید ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور کمائی میں حلال طریقہ اختیار کرو، اس لیے کہ کوئی آدمی اپنے مقدر کی روزی پوری کرنے سے پہلے دنیا سے جانے والا نہیں ہے، لہٰذا حلال چیزوں کو اختیار کرو اور حرام کو چھوڑ دو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔